بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ساتھیو، یہ سورہ نور مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. یہ صورت کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اولاً تو یہ کہ اس صورت کے اندر جتنے احکام نازل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے احکام محکم ہیں، ان میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہے. دوسرے یہ کہ یہ صورت دوسری قرآن مجید کی تمام صورتوں کو چھوڑ کر کے اس کے ابتدا، اس کے شروع ہونے کا انداز سب سے نرالا ہے. کوئی مقدمہ نہیں، کوئی تمہید نہیں، صرف یہ کہہ دیا گیا کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات. تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام صورتیں نازل فرمائی ہیں. خصوصاً اس صورت کے بارے میں ابتدا ہی سے کہنا کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت مسلمانوں کی زندگی میں کوئی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسی طریقے سے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کو زنا اور اس قسم کے جو فواحش ہوتے ہیں اس سے پاکی کے جو اصول اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہیں وہ کسی اور صورت کے اندر نہیں ہیں. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ایک ایسا نام وارد ہے، اس میں حسن النور، جو کسی دوسری اور صورت میں وارد نہیں ہے، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں. یہ سورۃ النور کے نام سے جانی جاتی ہے، اس لیے کہ اس سورت کی 25 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اور الحمدللہ، چونکہ لفظ نور اس صورت میں متعدد بار آیا ہے، اور جب بندے کے دل کو نور حاصل ہوتا ہے تو وہ ایمان بھی لے آتا ہے، اس کے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. اس لیے چونکہ یہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس سورت کو سورہ نور کہا جاتا ہے. حدیث کے اندر بھی اس سورت کا نام سورۃ النور ہی ہے، بلکہ کسی اور نام سے یہ سورت جانی نہیں جاتی ہے. بعض صورتیں ہیں جن کے کئی نام ہیں، لیکن اس سورت کو صرف سورۃ النور کے نام سے سورۃ النور کے نام سے جانا جاتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا ہیں، شاید ان کی روایت ہے کہ ان کے شاگرد نے یہ سوال کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں رجم کیا ہے. تو ان کے شاگرد نے پوچھا کیا سورہ نور سے پہلے یا سورہ نور کے بعد؟ تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ النور کے نام سے عہد اول کے اندر بھی جانی جاتی تھی. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام بیان کیے ہیں، ان احکام سے متعلق جیسا کہ ہم نے کہا وہ سارے کے سارے محکم ہیں، کوئی بھی منسوخ نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ صورت مدنی زندگی کے 6 سال یا 7 سال تقریباً گزر گئے تھے تب نازل ہوئی تھی. اور اس صورت کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان مضامین پر نظر رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت سورہ بنی المصطلق، سورہ بنی المصطلق جو 6 ہجری کے اندر پیش آئی اس کے بعد نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر افک اور تہمت لگانے کا ذکر ہے اس صورت کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے. اس صورت کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ علماء کے نزدیک یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل تھی.
صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نزدیک بھی یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل تھی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد کتب حدیث کے اندر اور متعدد الفاظ میں یہ چیز وارد ہے. کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا کہ تم لوگ سورہ بقرہ کو سیکھو اور پڑھو. تم لوگ سورہ بقرہ کو سیکھو اور پڑھو. سورہ بقرہ یعنی چونکہ اس کے اندر احکام جو بیان کیے گئے ہیں، اس طریقے سورہ مائدہ کہا کہ سورہ مائدہ کو سیکھو اور پڑھو. اسی طریقے سے کہا کہ سورہ حج کو سیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں احکام ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ سورۃ النور کو سیکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرائض بیان کیے ہیں. بلکہ ایک روایت میں جو سعید ابن منصور میں ہے شاید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ سورہ بقرہ کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ النور کی تعلیم دو. سورہ النور اس لیے کہ عفت اور پاک بازی کے جو احکام اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ کسی اور سورت کے اندر نہیں ہے. مضمون کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورت شروع سورت ہی سے لے کر کے دیکھ لیجئے اور آخری صفحے تک، بلکہ آخری صفحے سے اس سے پہلے جو صفحہ ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر عفت اور پاک بازی کے وسائل کا ذکر ہے اور تزکیہ نفس کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے. بلکہ دیکھیں تو 13-14 ایسے وسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر انسان یا کوئی معاشرہ اس کا اہتمام کر لیتا ہے تو وہ معاشرہ دنیا کا سب سے صاف اور پاک معاشرہ تصور کیا جائے گا. اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے. اسی لیے شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تزکیہ نفس کا ذکر فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. تو علی کل حال یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسی لیے اس سورت کا انتخاب ہم نے اس سال یعنی 1442 کے رمضان المبارک کے اندر دروس کا جو ہمارا سلسلہ ہر سال رہا کرتا ہے اور قرآن مجید کے کسی آیات یا کچھ آیتیں یا قرآن مجید کے کچھ سور یا قرآن مجید سے کچھ ضروری باتیں سے متعلق رہا کرتا ہے. اور پچھلے سال جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے روز آنا ایک پارے کا خلاصہ ایک دن میں پیش کیا جاتا تھا. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس بار ہم نے مناسب یا ہمارے ساتھیوں نے مناسب یہ سمجھا کہ چونکہ سورہ نور یہ بڑی اہم سورت ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. عفت اور پاک بازی جو مردوں کے لیے بھی بڑی اہم چیز ہے اور عورتوں کے لیے بھی اس کے اصول بیان کیے گئے ہیں. لہذا اس سورت کی تفسیر یا اس سورت سے متعلق کچھ گفتگو اس سال رمضان میں رکھی جائے. اب آتے ہیں ہم اس سورت کے الفاظ کی طرف. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. سورۃ یعنی یہ سورت ہے اور آپ جانتے ہیں سورت قرآن مجید کا ایک حصہ ہوتا ہے. شرعی اصطلاح میں قرآن مجید کا ایک حصہ ہے جس کا اپنا ایک مستقل مضمون ہوتا ہے. اس کی ابتدا معلوم ہوتی ہے اور اس کی انتہا معلوم ہوتی ہے. سب سے بڑی سورت آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو 280 سے زائد آیات کے اوپر مشتمل ہے اور سب سے چھوٹی سورت 3 آیتوں کے اوپر مشتمل ہیں. تو یہی ہے سورت. آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورتن یعنی یہ سورت ہے. ہذہ سورتن یعنی یہ ایک سورت ہے. انزلناہا جسے ہم نے نازل کیا ہے. انزلناہا ہم نے نازل کیا ہے. گویا یہ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کی ہوئی صورت ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے یا کسی کی اپنی عبارت نہیں ہے بلکہ جو کچھ اس کے اندر پایا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. تو انزلنا کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی اس طرف بھی اشارہ فرماتا ہے کہ یہ چیز نازل ہوئی ہے. یہ نازل ہوئی ہے اور نازل ہونے کا معنی لغت کے لحاظ سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز اوپر سے آئے. کوئی چیز اوپر سے آئے. اگر سامنے سے آئے نیچے سے اسے نازل ہونا نہیں کہتے. لغت کے لحاظ سے اصل معنی کے لحاظ سے کیا ہے؟
جو اوپر سے آئے. تو گویا اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کی طرف ہے, آسمان کی طرف ہے, جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے, نہ یہ کہ جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو سورۃ انزلناہا ہم نے اسے نازل کیا ہے. جمع کا صیغہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نازل کیا ہے, ہم نے, اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے میں کسی حکم کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے وہ میں نے میں نہیں, میں یہ بات کرانے ہم نے, گویا کہ یہ صرف ہماری نہیں بلکہ ہر عقل مند کی یہ بات ہونی چاہیے. تو سورۃ انزلناہا ہم نے اس سورت کو نازل کیا ہے, وَفَرَضْنَاهَا اور ہم نے اسے فرض کیا ہے, مقرر کیا ہے. وَفَرَضْنَاهَا اور ہم نے اسے فرض کیا ہے, مقرر کیا ہے. فرض یفرض کے معنی ہوتا ہے, جانتے ہیں, ایک حصہ قطع کر دینا یا کوئی چیز فرض اور مقرر کر دینا. تو وَفَرَضْنَاهَا اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے. کس کو؟ اس سورت کو. یعنی اس سورت کو, یعنی مراد کیا ہے اس سورت میں جو احکام ہیں, مراد کیا ہے اس سورت میں جو مسائل ہیں, یعنی اس سورت کے اندر جو مسائل اور احکام ہے اسے ہم نے نازل کیا ہے, اور اس کے اوپر عمل کرنا, اس کو لینا, اس کو قبول کرنا ہم نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے. تو جو چیز بھی اس کے اندر ہے اسے اگر کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کو وہ شخص رد کر دے رہا ہے. تو سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا اور ہم نے نازل کیا ہے اس میں آیات بینات. آیات جمع ہے آیہ کی, جو علامہ کے معنی میں ہوتا ہے. قرآن کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں آیت کی سورت کے ایک ٹکڑے کا نام ہوا کرتا ہے, ویسے بھی آیات کے معنی نشانیاں اور علامت کے پایا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات شرعیہ بھی ہیں اور آیات کونیہ بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات بول کر کے یہ قرآن مجید کی آیات بھی لی جاتی ہیں, اور آیات بول کر قرآن مجید کے احکام بھی مراد لیے جاتے ہیں. تو وَأَنزَلْنَا فِيهَا اور نازل کیا ہے ہم نے کس میں, اسی سورت کے اندر, آیات بینات, ایسی آیات کو جو بالکل واضح ہیں. بینہ مانے کھلی ہوئی, کوئی چھپی ہوئی اس میں پوشیدگی نہیں ہے, اس کا حق ہونا بالکل واضح ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہونا اس بالکل واضح ہے, اسے قبول کرنے میں کوئی تردد نہ ہونا یہ بالکل واضح ہے, اور ان کا حکمت کے اوپر مبنی ہونا یہ بھی واضح ہے. تو انزلنا فیہا آیات بینات اور نازل کیا ہے ہم نے اس میں ایسی آیات کو جو بینہ ہیں. بلکہ لفظ بینہ سے ایک عالم نے ایک بہت بہترین نقطہ پیدا کیا ہے کہ اس میں آیات بینات ہیں, یعنی جو احکام اس کے اندر ہے, جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل آیت بینہ واضح ہے. اور اسی صورت کے اندر مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت بیان کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بری ہونا, ہر قسم کے عیوب جو ان پر لگائے جائیں ان سے پاک ہونا, یہ بالکل واضح بات ہے, جس سے شیعہ بدبختوں کی تردید ہوتی ہے جو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو علی کل حال انزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون, تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو, تاکہ تم لوگ عبرت حاصل کرو, تاکہ تم لوگ یاد کرو, تاکہ تم لوگ سیکھو. مراد کیا ہے, اس کو مضبوطی سے تھامو, اس کے اوپر عمل کرو. تو یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا مقدمہ کے طور پر ہمیں اور آپ اور لوگوں کو یہ متنبہ کیا ہے کہ اس صورت کے اندر جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور بہت ہی لائق اعتنا ہیں. ان کا اہتمام کرنا تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے, اور ان کے اندر کوتاہی سے کام لینا تمہارے لیے بربادی کا سبب ہے. تو سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورتیں, عورت, والزانی زنا کرنے والا مرد. زنا معلوم ہے ہماری اور آپ کی اصطلاح میں کہ مرد کا عورت کے ساتھ
غیر یعنی وہ جو شرعی تعلق ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی یا جائز کا ناجائز تعلق قائم کرنا، یعنی مرد کا کسی عورت کے ساتھ جمع کرنا جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہی چیز زنا ہے۔ تو الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، بس اجلدوا، جلدا یجلدو کے معنی ہوتا ہے کوڑے مارنا، اصل بنا ہے اصل میں جلدا جلد سے، جس کے معنی کیا ہوتا ہے، یہ چمڑے کے ہوتا ہے۔ اصل میں ابتدا کے اندر جو چابک بندہ تھا، جو چمڑا کوڑے بنتا تھا، اصل میں ایک اور تو جلد کے بنا کرتے تھے، چمڑے کے، اور دوسرے یہ کہ اس سے جلد کے اوپر مارا جاتا تھا، اسی لیے وہاں سے یہ معنی لیا گیا ہے فجلدو کے معنی کوڑے مارنا، چابک برسانا۔ تو فجلدو کل واحد منہما، تم تمام کے لوگ، علماء کہتے ہیں اس سے اشارہ حاکم کی طرف ہے، یہ نہیں کہا ہم نے فجلد کلہ، تم نے کہا ہر آدمی نہیں، گویا یہ کام کس کا ہے، حاکم کا ہے۔ تو فجلدو کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، ان میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، 100 جلدہ، 100 کوڑے، 100 کوڑے، ان میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ تأخذکم، اخذ میں ہوتا ہے پکڑنے کے، لینے کے، لیکن مراد کیا ہے، تمہیں وہ محسوس نہ ہو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، ان کے بارے میں تمہارے اندر کوئی، جس کے معنی ہوتا ہے کہ شفقت کا جذبہ نہ پیدا ہو، یا تم کوئی ترس نہ کھاؤ ان کے اوپر، یا ان کے بارے میں نرمی نہ کرو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، اللہ کے دین سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا دین اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے۔ تو وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان لے آتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ یشہد، حاضر ہوں، عذابہما، ان کے عذاب کو، یعنی جہاں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، طائفۃ من المؤمنین، جماعت، ایک جماعت، طائفہ ایک جماعت، من المؤمنین، مؤمنین کی ایک جماعت، اور ان کے عذاب کو جہاں دیا جا رہا ہے، ان کو عذاب دیتے وقت ایک جماعت مسلمانوں کی حاضر رہے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب آتے ہیں اس سے نکات اور فوائد طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی، الزانیہ، زنا کرنے والی مرد، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام جگہوں سے ہٹ کر کے ایک اسلوب تو یہ استعمال کیا ہے کہ زانیہ کا لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، حالانکہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر 2 اسلوب ہے۔ ایک اسلوب یہ ہے کہ حکم ہوتا ہے مرد کو مخاطب کر کے یا مرد کی طرف نسبت کر کے، لیکن اس سے مراد عورت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ پورے قرآن مجید کے اندر یہ چیز واضح ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حالانکہ مراد کیا، ایمان والیاں بھی مراد ہے، صرف ایمان والے مراد نہیں ہیں۔ پورے قرآن میں آپ یہ چیز دیکھیں گے، اور اگر کہیں مرد کے ساتھ عورت کا ذکر آیا بھی ہے تو وہاں مرد کو مقدم رکھا گیا ہے، عورت کو مؤخر کیا گیا ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کہیں جگہ آپ دیکھیں گے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا مؤمن ولا مؤمنۃ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ۔ آپ دیکھیں گے پورے قرآن مجید میں ہر جگہ مقدم کس کو رکھا گیا ہے، مرد کو، عورت کو مؤخر کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے الزانیۃ والزانی پہلے مقدم کس کو رکھا ہے، عورت کو رکھا ہے۔ اس علماء کہتے ہیں اس کا سبب کئی ایک ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے
کہ زنا جس طریقے سے جرم ہے مرد کے لیے ویسے عورت کے لیے، اور شرعی حکم لگنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی ایک سزا ہے اور برابر ہے، چاہے وہ حد کے لحاظ سے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پکڑ اور گرفت کے لحاظ سے ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایک اور طریقے سے دیکھیں معاشرے کے لحاظ سے، تو زنا عورت کے لیے مرد کے مقابلے میں زیادہ عیب تصور کیا جاتا ہے، اسی لیے وہ عورت جو زنا کر لے اور زنا سے مشہور ہو جائے، اس سے کوئی مرد اب شادی نہیں کرنا چاہے گا، یا کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے اسے نہیں قبول کرے گا۔ اس کے بجائے اگر کوئی لڑکا ایسے اس کے بارے میں مشہور ہو جائے تو اس کو قبول لوگ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے زنا کا جو اثر ہے وہ مرد کے اوپر سے اس کا اثر باقی نہیں رہتا، لیکن جو عورت کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا اثر چاہے زوال بکارت کے طور پر ہے، پردے بکارت طور پر ہے، یا بسا اوقات جو حمل وغیرہ کا اس کے طور پر اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے معاشرتاً زنا کو عورت کے لیے کبھی سمجھاتا مرد کے مقابل میں، اس لیے اس کا پہلے ذکر کیا گیا تاکہ اس سے لوگوں کو زیادہ نفرت ہو۔ دوسری بات یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت شرعی حدود میں رہے تو زنا کا صدور اس معاشرے کے اندر بہت کم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں زنا کا اساسی سبب، بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت ہوتی ہے۔ عورت لاپرواہی کرتی ہے غیر مردوں سے بات کرنے میں جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، بے پردگی کے اندر، چاہے اور جو چیزیں ہیں یعنی جو اس کے اسباب بنا کرتے ہیں، جب بھی اس میں عورت لاپرواہی کرتی ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اور اگر عورت شروع ہی سے پردے کا لحاظ رکھے، غیر محرم سے بات چیت کا جو انداز ہے اس کو مد نظر رکھے، شریعت نے جو اس کے لیے جو حدود گھر میں بیٹھنے کے رکھے ہیں وہ اگر اس کو پاس لحاظ رکھے تو زنا واقع نہ ہو یا بہت کم واقع ہو۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ زنا کا بنیادی سبب کیا بنتا ہے؟ وہ عورتوں کی۔ اسی لیے دیکھیں اس دنیا کے اندر بھی جو لوگ اللہ اور رسول پر، آخرت پر ایمان نہیں لے آتے، وہ لوگ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس دنیا میں آج جو زنا بالجبر کے، ریپ کے واقعات آ رہے ہیں، اس کی زیادہ ذمہ داری کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ عورتوں کے اوپر ہو رہی ہے۔ اسی لیے آج سے چند سال پہلے بامبے یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے خاص قسم کے لباس پہننے پر اور لڑکیوں کے لیے پابندی لگا دی تھی۔ خاص قسم لباس کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ جب وہ نیم برہنہ لباس استعمال کریں گی تو مردوں کی نظریں ان کی طرف اٹھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی دیکھیں کہ ایک عورت کے اللہ تعالیٰ نے جو حیا کا ایک فطری مادہ رکھا ہے وہ اتنا ہی مرد میں ہے اور اتنا ہی عورت کے اندر ہے۔ اب وہ مرد کے اندر بھی ہے، عورت کے اندر بھی ہے، لیکن عورت کے اندر یہ فطری مادہ زیادہ ہے مرد کے مقابل میں، یا اس کا شعور زیادہ ہے مرد کے مقابل میں۔ اب جب عورت اس شعور کو کم کرتی ہے، چھوڑتی ہے، تو زنا واقع ہوتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے یہاں ذکر کیا ہے کس کا؟ عورت کا۔ تو الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، فجلدوا کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، یعنی گویا کہ ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے، ہم اور آپ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ دیکھیے زمانے جاہلیت کے اندر یا وہ معاشرہ جو جاہلی معاشرہ رہا کرتا ہے اس میں زنا بہت عام ہوتا ہے،
حتیٰ کہ صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات خواہ کچھ مخصوص لوگ ہی کیوں نہ ہوں یا مخصوص حالات ہی کیوں نہ ہوں، وہاں زنا کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر زمانے جاہلیت میں دیکھ لیجئے، وہاں آزاد عورتوں کے لیے زنا کرنا یہ تو بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے آئیں اور سورہ ممتحنہ کی آیات کی بنیاد پر آپ ان سے بیعت کرنے چاہے کہ اذا جاءک المؤمنات یباینک الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، تو ہند نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یعنی گویا کہ یہ تو تھا، لیکن لوڈیوں کے لیے زنا کرنا وہاں پر کوئی عیب نہیں تھا، نہ لوڈیوں سے زنا کرنا مردوں کے لیے عیب سمجھا جایا کرتا تھا۔ تو اصل چیز تو یہ ہے، لیکن جب ظاہری معاشرہ ہوتا ہے، جیسے آج بہت سے معاشرے میں رضامندی سے ہو یہ ہو تو اس کو عیب نہیں سمجھتے، تو کہنے کا مطلب کہ اصل یہ ہے کہ زنا وہاں پر اس زمانے میں بھی رائج تھا، لیکن چونکہ شریعت کسی بھی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے، اور جب اسلام آیا تو اس نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی، تو اس کی سزا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تدرج کا معاملہ رکھا، تدریج کا معاملہ رکھا۔ سب سے پہلا تو وہ جو سورہ النساء کی شاید 15-16 آیت یا 16-17 نمبر آیت کس کے اندر ہے، 15-16 آیت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر یہ بیان فرمایا کہ جو عورت اگر زنا کرتی ہے تو اسے، اور اس پر 4 گواہ بھی آ جاتے ہیں، تو اسے گھروں کے اندر بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہیں پر بند ان کی موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور آگے اس سے بیان فرمایا کہ مرد ہو تو اسے سرزنش کی جائے، برا بھلا کہا جائے، ڈانٹا جائے، معمولی سزا دی جائے، جو لوگ اس وقت مناسب سمجھیں۔ یہ تو پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ آیا جب کہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ نور، جس میں یہ کہا گیا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ 100 کوڑے کے ساتھ ساتھ اسے سال بھر شہر بدر بھی کر دیا جائے، آج کے لحاظ سے اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا مرحلہ یہ تھا جو قرآن میں بھی آیا، لیکن قرآن میں وہ منسوخ ہو گیا، البتہ حدیث کے اندر باقی رہا کہ فرق کیا جائے گا زانی کے اندر، چاہے مرد ہے یا عورت، اگر وہ شادی شدہ ہے تب تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے اوپر 100 کوڑے برسائے جائیں گے، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے۔ تو یہ 3 مرحلہ گزرا ہے، 3 مرحلہ گزرا ہے زنا کی روک تھام پر یا زنا کی حد کے اوپر۔ پہلا مرحلہ تھا کہ عورت کو قید کر دیا جائے اور مرد کو سرزنش کی جائے، ڈانٹ ڈپٹ پھٹکار، معمولی جو مار پیٹ ہوتی ہے وہ۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ متعین ہو گیا کہ 100 کوڑے مارے جائیں، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، یہاں دونوں میں فرق نہیں کیا گیا۔ اور تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، غیر شادی شدہ مرد کے اندر، شادی شدہ عورت غیر شادی شدہ عورت کے اندر فرق کیا جائے گا، یعنی شادی شدہ کو تو رجم کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کے اوپر کوڑے برسائے جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ تھا، لیکن قرآن مجید سے رجم کی آیت تو منسوخ ہو گئی، البتہ حکم اس کا باقی رہ گیا۔ یہ ہے اصل میں اختصار کے ساتھ زنا کی جو حد ہے اس کا مرحلہ۔ اسی لیے صحیح مسلم کے اندر حضرت عبادہ ابن صامت کی وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور بیان فرمایا، قد جعل اللہ لہن سبیلا، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا ہے، اللہ نے ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا، راستہ پیدا کر دیا، جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا تھا، او یجعل اللہ لہن سبیلا، آپ نے فرمایا البکر بالبکر جلد مئہ، اگر باکرہ ہے تو اسے کیا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال اسے
شہر بدر کیا جائے گا. اور سیب بالسیب، اگر کوئی شادی شدہ ہے زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے اور رجم کیا جائے گا. لیکن 100 کوڑے بھی منسوخ ہو گئے، صرف رجم کا واقعہ یا رجم کا مرحلہ باقی رہ گیا. تو یہ 3 مرحلے سے گزرا ہے. یہاں پر جو مرحلہ ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے، یہاں پر ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے. تو الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہ اصل حکم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نافذ کرنے سے متعلق بعض ہدایات دی. وہ ہدایت کیا ہے؟ پہلی ہدایت ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ، اور نہ پکڑے تم لوگوں کو، بِهِمَا ان کے بارے میں، رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. رأفہ کے اصل معنی ہوتا ہے شفقت کرنا، کسی کے اوپر ترس کھانا. اللہ تعالیٰ نے، بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ رحمہ نہیں بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر حد قائم کرنا رحمت ہے. کسی کے اوپر اگر حد دنیا میں قائم ہو جائے تو رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو جس کے اوپر حد قائم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی اب اس گناہ کی اسے سزا دوبارہ قیامت میں نہیں دے گا. گویا یہ حد رحمت ہوئی اس کے اوپر، یعنی اس کی مغفرت ہو گئی ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ رحمت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شفقت کرنا، ان کے بارے میں نرمی سے کام لینا، یا ان کے اوپر ترس کھانا. عام جو بولتے ہیں ترس آ رہا ہے مجھے اس کے اوپر. تو وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نافذ کرنے کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض نافذ کرنے کے معاملے میں، اس لیے کہ دین بول کر کے قرآن مجید میں حکم بھی لیا گیا ہے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. ذالک الدین القیم. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کو نافذ کرنا. اسی لیے یہاں سے ان لوگوں کی ضلالت اور گمراہی کا پتہ چلتا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام یہ جو معاملہ ہے بندے اور ان کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. اللہ اور بندے کے صرف یہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ بندے اور بندے کے درمیان کا بھی ہے، بندے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، سب کچھ ہے. تو وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں تمہارے دل میں ان کے بارے میں شفقت کا جذبہ نہ پیدا ہو، ان کے بارے میں نرمی نہ کرو، تم ان کے اوپر ترس نہ کھاؤ. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، دوسرا اس کا معنی کیا ہے. ہم نے اس کا معنی آپ کے سامنے رکھا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر جب حد قائم کرنا ہو تو حد جو قائم کی جائے اس بارے میں کوئی ترس نہ کھایا جائے. البتہ جب حد ان کے اوپر لگنے لگے تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ نرمی کا، شفقت کا، محبت کا جذبہ پیدا ہوگا، نرمی جذبہ پیدا ہوگا. تو وہ انسان کے بس سے باہر، وہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے کے بارے میں ان کے اوپر شفقت نہ کرو کہ اللہ کا حکم ہی نافذ نہ کرو. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس میں کئی چیز شامل ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر شفقت کر کے ایسا نہ ہو کہ تم حد نافذ ہی نہ کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس حد کو فرض کیا ہے وہ اس کے اوپر تمہارے مقابلے میں زیادہ شفیق ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ رحم کرنے کے کسی کے اوپر اگر حد قائم ہے تو اس کے بارے میں مہربانی کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے حد کے ختم کرنے کی سفارش تمہیں نہیں کرنی ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ رحم کر کے ایسا نہ ہو کہ حد قائم کرنے میں تم کمی کر دو، 100 کے بجائے 80 کوڑے مارو، اور تو مار دیا نا، نہیں 90 کوڑے مارو، نہیں، ایسا نہیں، پورا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک معنی یہ ہے کہ
ان کے اوپر جب حد قائم کی جائے تو جیسے کوڑے مارنا چاہیے ویسے ہی مارے جائیں، اس میں کمی نہ کی جائے۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دیں کہ یہاں پر جلد کا ہے، جلد یعنی جلد کے اوپر، چمڑی کے اوپر کوڑے برسیں، اتنے زور سے نہ ہو کہ انسان کی ہڈی ٹوٹے، ایسا زور سے نہ ہو کہ انسان کے گوشت پھٹ جائیں، ایسی جگہ نہ ماری جائے جو انسان کے جان کے لیے خطرہ ہو جائے، ایسی جگہ نہ ماری جائے کہ چہرہ وغیرہ اس کا اثر باقی رہے۔ اسی لیے علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ایسے زور سے ہاتھ اٹھا کر کے کوڑا نہیں مارا جائے گا، نہیں، بلکہ بس ایسے اتنا اٹھے گا اور ایسے مارے گا، یعنی گویا کہ اس کا اثر چمڑے کے اوپر رہے، اس کا اثر گوشت کے اوپر اور ہڈی کے اوپر نہ پڑے، اور جلد پیٹھ کے اوپر مارا جائے، چہرے کے اوپر اور سر کے اوپر نہ مارا جائے۔ جیسے آج یہ جو لوگ محبت اور جو لوگ اسلام کے حدود کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجرموں نہیں بلکہ شریف لوگوں، دیندار لوگوں کو سزا دینے کے لیے کیا کیا وحشیانہ طریقے اختیار کر لیے ہیں، وہ ان کو نہیں دکھائی دیتا، اور دین اسلام کا جو معاملہ ہے، جو حدود ہے، وہ ان کو وحشیانہ دکھائی دیتی ہے۔ تو علی کل حال ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر ہے تو اس سلسلے میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کے عذاب کو، یعنی عذاب دینے کو نہیں، جہاں پر عذاب دیا جا رہا ہے، یشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، مؤمنین کی ایک جماعت، طائفہ کیا ہے؟ 2-3 سے لے کر کے آگے تک کا معاملہ ہے، یعنی اگر کسی جگہ پر 2 آدمی بھی حاضر ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، جس سے اس کی مشہوری ہو جائے، جس سے اس کے بارے مشہور ہو جائے کہ ہاں اسے یہ سزا مل رہی ہے، اس لیے کہ 2 آدمی حاضر ہوں گے، 3 4 5 تک بھی وہ بات پہنچ جائے گی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں شرعی جو سزا ہے اس کا 2-3 مقصد ہے، 2-3 مقصد ہے۔ اس کا اصل مقصد مجرم کو تکلیف دینا نہیں ہے، بالکل بات غلط ہے، تکلیف دینا اصل مقصد نہیں، اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ اسے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنانا ہے، تاکہ لوگ اسے دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں کہ اگر ہم نے بھی یہ جرم کیا تو ہمیں بھی یہ سزا ملے گی، یہ مقصد۔ اسی طریقے سے اس کا مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو اس نے جرم کیا ہے، یہ جرم صرف اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا نہیں ہے، اسی لیے جو معاملات صرف بندے اور اللہ کے درمیان کے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی، جیسے نماز کوئی چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ زنا سے بڑا جرم ہے نماز کا چھوڑنا، لیکن اس کے لیے اللہ نے سزا نہیں رکھی کہ ہاں بھائی اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا اپنا اللہ، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن زنا جو ہے صرف اس کا اپنا معاملہ، اللہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کی عزت، دوسرے لوگوں کی بدنامی، اس کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ جو جرم ہے اس کو اس کی سزا بھی دنیا میں مل جائے تاکہ وہ اس سے پاک اور صاف ہو جائے۔ تو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اس کے عذاب کو، اس کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے۔ آج یہیں پر رکتے ہیں، پھر اگلی مجلس انشاءاللہ 3 آیت سے شروع ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔